السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، مسئلہ ختم نبوت جو ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ خود اپنے دین اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اسے یا تو مذہبی منافرت کا شکار کر دیتے ہیں یا سیاسی منافرت کا شکار کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ 2017 کے اندر حلف نامے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی گئی، حلف کی جگہ اقرار کا لفظ جو ہے وہ داخل کیا گیا، تو اس وقت بھی حالات یہی تھے کہ مسلمان دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو چکے تھے، علماء بالخصوص، کہ ایک طبقہ جو ہے وہ تبدیلی کرنے والوں کا حامی ہو گیا تھا اور دوسرا جو ہے وہ تبدیلی کرنے والوں کے مخالف ہو گیا تھا، اور دونوں کے مقاصد جو ہیں وہ اسلامی نہیں تھے۔ جو لوگ ان کی حمایت کر رہے تھے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی اپنی پارٹی تھی تبدیلی کرنے والی، اس لیے وہ اس کے حامی تھے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے وہ صرف اور صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے تھے، ورنہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسلامی لحاظ سے تعلق تو تھا، اسلامی لحاظ سے وہ اس کی مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ یعنی وہی صورتحال آج بھی ہے کہ آج جو مسئلہ ہوا ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو لوگ چیف جسٹس صاحب کے حامی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوا، بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے، وہ اس پر دلائل دے رہے ہیں، اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ جو ہے وہ اس کو سیاسی ایشو بنا رہے ہیں، اور جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب پر جو ہے وہ فتوے لگائے جا رہے ہیں کفر کے، اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ اسلام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی اسلام کے مخالف کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی ایشو کھڑا ہو، خواہ وہ ہمارے کسی حمایتی کی طرف سے ہو یا ہمارے مخالف کی طرف سے ہو، وہاں باقاعدہ اپنی نیت کو خالص کر کے اصلاح کی نیت سے جو ہے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ پہلی بات، کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، اس بندے کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا چاہیے۔ عوام جو ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو ہم نے کافر قرار دینا ہے کس کو نہیں قرار دینا، وہ جو ہے وہ اس معاملے سے میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اور گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، فتوے بازی نہیں کرنی چاہیے، اصلاح کا پہلو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا رد و بدل ہوا۔ حقیقت میں کیس یہ تھا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی جو کہ قادیانی تھا، قادیانی احمدی تھا، اور اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اس کے اندر رد و بدل کیا، اس کو باقاعدہ پرنٹ کیا، چھاپا اس نے، اور چھاپنے کے بعد اس کو عوام کے اندر تقسیم کیا، اپنی ویب سائٹ اپنی اپلیکیشنوں کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کو نشر کیا، اور یہ باقاعدہ ایک لمبا عرصہ یہ کام ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے، اور اب بھی ان کی ویب سائٹوں کے اندر یہ چیز باقاعدگی کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ان کو مسلمانوں کا نام استعمال کرنا، مسلمانوں کی مساجد کا نام استعمال کرنا، یا اسلامی شاعر جو ہیں یا اسلامی اصطلاحات جو ہیں ان کو استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے آئین پاکستان کے اندر۔ باقاعدہ 298 سی اور 295 بی یہ جو شکے ہیں ان کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں درج ہیں کہ وہ نہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتے ہیں اور نہ ہی اسلامی شاعر کا وہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ چیز باقاعدہ قانون کا حصہ ہے۔ اب اس لحاظ سے سب سے پہلا جرم اس بندے کا یہ تھا کہ اس نے قرآن مجید کو چھاپا ہے، اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ غیر مسلم قرآن مجید کو کیوں چھاپے گا؟ اگر اسے قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے تو پھر اسے قرآن مجید کے نظریے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ لہٰذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے۔ جو آدمی قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اس نظریے پہ آئے، اس کو تسلیم کرے، جتنے اپنے باطل عقائد و نظریات ہیں ان کا کلا کما کرے، اسلام کے اندر داخل ہو، قرآن مجید کی تفسیر لکھے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک بندہ قرآن مجید کے نظریے کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ تفسیر کیوں لکھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے کی کہانی یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کو رد و بدل کر کے اس کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، اور اس بندے نے یہی کام کیا۔ پہلا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، دوسرا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے قرآن مجید کے ترجمے کے اندر تحریف کی۔ باقاعدہ جو پہلا صفحہ ہے سورہ بقرہ کی پہلی جو آیات ہیں ان کے اندر ہی اس نے جو ہے وہ پورے قرآن مجید کے اندر اس نے رد و بدل کیا، لیکن بطور مثال یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے اندر اس نے ترجمہ یہ کیا کہ وہ آخری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں،
اور آخری نشانی سے وہ مراد جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو لے رہا ہے۔ تو جب وہ پہلے صفحے کے اندر اتنی بڑی تحریف کر سکتا ہے تو آگے اس نے کیا کیا ہوگا؟ تو یہ دوسرا جرم تھا کہ اس نے اس کے اندر تحریف کی۔ تیسرا جرم یہ تھا کہ اس نے باقاعدہ اس کو لوگوں کے اندر، عوام کے اندر تقسیم کیا اور بتدریج یہ جرم کرتا رہا۔ کہا یہ جاتا ہے جی کہ 2019 کے اندر اس نے یہ کیا ہے، اور قانون جو ہے وہ 2021 کے اندر بن رہا، 22 کے اندر بن رہا ہے، لہٰذا وہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے سے مجرم ہے کہ اس نے اس کو چھاپنا ہی نہیں تھا، اس کا یہ جرم ہے۔ اور پھر تحریف کرنا، پھر اسے لگاتار آج تک وہ ان کی ویب سائٹ پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، بار بار اسے ہٹانے کی گورنمنٹ اور عدالتیں جو ہیں وہ مطالبہ کرتی رہی ہیں، لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ تو یہ جرائم تھے۔ اچھا، اب یہاں فیصلہ جب ہوا تو فیصلے کے اندر یہ جن شکوں کے اندر وہ مجرم بنتا تھا وہ شکیں نکال دی گئیں۔ یہ باقاعدہ یہ دونوں شکیں حذف کر دی گئیں۔ فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ دو شکیں جو ہیں 298C اور 295B ان کو حذف کر دیا کیونکہ یہ یہاں لگتی ہی نہیں ہے۔ بھائی جب تم نے حذف کر دیا تو پھر لگیں گی کیسے؟ یہاں لگتی تھیں کہ انہی کے تحت اس نے یہ جرم کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو چھاپ رہا ہے، اسلامی شاعر کو استعمال کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید کی وہ تفسیر کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ پھر تحریف کی اس نے، اس کو باقاعدہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر تسلیم کیا، یہ آیت پیش کر کے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس آیت کو پیش کر کے وہ اس کو دفاع کر رہے ہیں اس کا، کہ سمجھو کہ انہوں نے اس کی تحریف کو تسلیم کیا، تبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور اس کو تحریف سے بچانے والا بھی وہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہ ہے۔ اگر اس نے تحریف نہ کی ہوتی تو یہ صاف کہہ دیتے نا جی تحریف تو اس نے کی نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کے پیش کرنے کا یہاں تو نہیں بنتا تھا۔ یہ پیش ہی تبھی کی گئی کہ جب ان کی تحریف کو آپ نے تسلیم کیا، اب اپنے آپ سے جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں کہ اس کی سزا ہم نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ پر اس کو ڈال دیا گیا۔ اسی طرح اگلا جو فیصلہ ان کے بارے میں کیا گیا وہ یہ ہے کہ باقاعدہ اس فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے کی اور مذہب کی ترویج اور مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اور اسے پھیلانے کی اجازت ہے۔ گویا کہ چونکہ اب قادیانی جو ہیں وہ تو گورنمنٹ اور ہمارا جو پاکستان کا لا ہے اسے تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ تو اپنے آپ کو کافر تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ اقلیت کے اندر اپنے آپ کو تصور ہی نہیں کرتے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو قرآن مجید کا حقدار سمجھتے ہیں۔ گویا کہ یہ کہہ کر ہم نے ان کو اجازت دے دی کہ اندر جتنی مرضی تحریف کرو اور جتنا مرضی اس کو چھاپو، ہم تمہیں پکڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے۔ علماء جو ہیں، ہمارا تو قد جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، جو علماء باقاعدہ عوام کے اور حکمرانوں کے قریب ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ باقاعدہ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کریں اور ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے آج ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بگاڑ سکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم قانون سے باہر کسی قسم کی کوئی چارہ گوئی نہیں کریں گے، چارہ جوئی کسی قسم کی نہیں کریں گے۔ ہم یہ معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہی آپ سے سوال کرے گا، اور اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے جواب دے ہونا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہاں آپ کیا جواب دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے۔